کہ یہ ایک رویا تھا جو آپ کو دکھایا گیا، اس میں کوئی جسمانی انتقال نہیں ہوا۔ معجزہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے عالم بیداری میں جاگتے ہوئے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک اور پھر آسمانوں کی سیر کروائی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث متواترہ اس معجزے کا بیان کرتی ہیں، جبکہ جاوید احمد غامدی نے سر سید احمد خان علی گڑھی کی مذموم تقلید میں اور اپنے استاذ امین اصلاحی کی مذموم تقلید میں معجزہ معراج کے جسمانی ہونے کا انکار کیا ہے۔ چونکہ سر سید احمد خان علی گڑھی جو ہے وہ فرقہ نیچریہ کے بانی تھے، وہ نہ تو جنت کو مانتا تھا، نہ دوزخ کو مانتا تھا، نہ وجود ملائکہ کو، نہ وجود جو نا وہ جنات کو، انبیاء کے معجزات کا بھی منکر تھا، اور اس کی اپنی کتابوں میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کتاب ہے تفسیر القرآن سر سید احمد خان علی گڑھی کی، یہ مقالات سر سید احمد خان ہیں اور خطبات سر سید، اور الطاف حسین حالی نے حیات جاوید جو کہ سر سید احمد خان علی گڑھی کی حالات زندگی پر کتاب لکھی ہے، اس کے صفحہ نمبر 502 پر لکھا ہے کہ سر سید احمد خان علی گڑھی بھی معجزہ معراج کے جسمانی ان کا منکر تھا، اور اسی کی تقلید مذموم تقلید میں جاوید احمد غامدی صاحب نے معجزہ معراج کے جسمانی ہونے کا انکار کیا ہے، اور پھر دلیل کے طور پر جو چیزیں پیش کی ہیں، مثال کے طور پر بہت زیادہ جو زور دیا ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 پر، اور اس میں بھی صرف ایک کلمہ، ایک لفظ اور کلمہ جو ہے الرؤیا، اس پر زور دیا ہے۔ وہ آیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور نہیں بنایا ہم نے الرؤیا، اس دکھاوے کو جو ہم نے آپ کو دکھایا، مگر لوگوں کے لیے فتنہ، لوگوں کے لیے آزمائش۔ اب کہتے ہیں چونکہ قرآن میں اس آیت میں جو ہے وہ الرؤیا کا تذکرہ ہوا ہے، اور الرؤیا عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے خواب کے معنی میں، چونکہ اس آیت کا کہتے ہیں یہ تعلق جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے ساتھ ہے، لہذا اس سے مراد بھی چونکہ وہ جو اسراء ہے، تو اس اسراء کا ذکر اور بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہاں اس آیت میں الرؤیا کا کلمہ ذکر کیا ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ رؤیا چونکہ خواب کو کہتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اسراء تھی وہ خواب میں تھی۔ اور پھر بار بار اس جملے پر اور اس کلمے پر زور دیا اور کہا کہ کوئی ایک لفظ بھی اس پر قرینہ موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا کہ الرؤیا جو ہے وہ حالت بیداری میں اور آنکھوں سے اور بیداری کے عالم میں دیکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں قرآن مجید میں دیگر احادیث میں کئی جگہ پہ رؤیا کا ذکر مذکور ہے، لیکن وہاں سب کے سب مقامات پہ وہ خواب کے معنی میں ہے۔ جبکہ غامدی صاحب اس آیت کو پورا ہی پڑھ لیتے تو اس آیت میں ایک نہیں دو قرینے موجود ہیں جو اس بات پر دلیل ہیں کہ الرؤیا اس آیت میں عالم بیداری میں آنکھوں سے دیکھنے کے بارے میں استعمال ہوا، اور اس میں سے بڑا قرینہ الا فتنۃ للناس، کلمہ فتنہ کا ذکر جو ہے یہ قرینہ اس بات کا کہ الرؤیا کا یہاں معنی عالم بیداری میں، حالت بیداری میں آنکھوں سے دیکھنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ الرؤیا جب الف کے ساتھ استعمال ہو تو وہ خواب کے اندر دیکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور الرؤیت یعنی رؤیتن جو ہے وہ تائے مدورہ کے ساتھ استعمال ہو تو وہ آنکھوں سے بظاہر دیکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن الرؤیا کہ آنکھوں سے دیکھنے کے معنی میں استعمال ہونے پر اس آیت میں دو قرینے موجود ہیں، ایک تو فتنہ اور دوسرا جعلنا۔ جعلنا یہ فعل متعدی ہے، اور عربی گرامر کے اعتبار سے یا تو غامدی صاحب جو ہیں وہ عربی گرامر سے بالکل نہ بلد اور نہ آشنا ہیں، یا پھر یہ کہ تجاہل عارفانہ اختیار کر رہے ہیں۔ جب قرآن مجید میں یہ کلمات مذکور ہیں جعلنا کے، جعلنا یہ فعل متعدی ہے، بنیادی طور پر یہ سمجھیں فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل لازم وہ ہوتا ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے اور مفعول کا تقاضا نہ کرے، اور فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کا بھی تقاضا کرے۔ تو جو افعال مفعول کا تقاضا کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں فعل متعدی، اور وہ تین قسم پر ہیں، یعنی متعدی الی مفعول واحد،
متعدی الی مفعولین، متعدی الی ثلاثت مفاعیل، کبھی فعل متعدی ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے، کبھی دو مفعولوں کی طرف، اور کبھی تین مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے۔ جب فعل دو مفعولوں کی طرف متعدی ہو تو اس کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک کو افعال قلوب کہتے ہیں اور ایک کو افعال تحویل کہتے ہیں۔ یہ جو کلمہ جعلنا، ظاہر ہے اس کا ماضی واحد مذکر کا صیغہ جعل ہے، جعل جب یہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہو تو یہ افعال تحویل میں سے ہے، اس کا معنی اس وقت ہوگا سیارہ۔ جب یہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہو جعل تو اس کا معنی ہوتا ہے خلقہ، جس طرح قرآن مجید میں مذکور ہے جعل لکم السمع والابصار، کہ اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں بنائیں، تو جعل اے خلقہ، چونکہ یہاں فعل جعل متعدی الی مفعول واحد ہے، ایک مفعول کی طرف متعدی ہے، تو معنی یہ ہوگا خلق لکم السمع والابصار، کہ اللہ نے تمہارے لیے کانوں کو اور تمہاری آنکھوں کو جو ہے نا وہ پیدا فرمایا۔ اب یہاں چونکہ اس آیت میں مفعول ایک ہے، اور جب یہ فعل متعدی ہو دو مفعولوں کی طرف تو یہ افعال تحویل میں سے ہے، جیسے واردا، ترکا، اتخذا، وہبا، جعلا، سیرا، یہ افعال تحویل ہیں۔ افعال تحویل کیا ہوتے ہیں؟ افعال تحویل ان افعال کو کہتے ہیں ہی افعال تدل علی انتقال شیء من حالت الی حالت اخرى تخالفها، یعنی افعال تحویل وہ افعال ہوتے ہیں جو کسی شے کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل کر دیتے ہیں، دوسری حالت پہلی حالت سے کے مخالف ہوتی ہے۔ تو اب جعلنا یہ افعال تحویل میں سے ہے، اور اس کے بعد دو مفعول ہیں، ایک الرؤیا اور ایک فتنہ۔ اب اس جملے کی ہم جب تحلیل کرتے ہیں وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس، اس کی تحویل کریں تو تحویل کر کے جملہ عبارت یہ بنتی ہے جعلنا الرؤیا التي اریناک فتنة للناس، کہ ہم نے اس رؤیا کو جو ہم نے آپ کو دکھایا لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا۔ اب جب اس کی تحلیل کر کے رزلٹ اور نتیجہ نکلا تو واضح ہوا کہ جعلنا کا دو چیزیں مفعول ہیں، ایک الرؤیا اور دوسرا فتنہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھا کر دیکھ لیے، اس کی مثالیں کئی موجود ہیں۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ اے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ جعلنا رب اجعل، جعل یعنی اجعل کا مفعول بلدن اور آمنن دو مفعول ہیں، یعنی اجعل متعدی الی مفعولین ہے، دو مفعولوں کی طرف متعدی ہے۔ ایک اور مثال سمجھیے، جیسے کوئی انسان کہتا ہے جعلت الخشبۃ بابا، میں نے لکڑی کو دروازہ بنا دیا۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو مفعول اس حالت میں ہوتے ہیں جب ہو ایک مفعول کی طرف متعدی جعلا، تو وہاں معنی خلقہ ایجاد کرنے کے معنی میں، پیدا کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جب دو مفعولوں کی طرف متعدی ہو تو ایک حالت سے دوسری حالت سے بدلنے کی طرف، یعنی تحویل، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدلنے کے معنی میں، کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس۔ اب اس آیت میں جب رؤیا فتنہ بن گیا، آزمائش بن گیا، جب تک فتنہ اور آزمائش نہ تھا، نہ بنا، تو اس وقت الرؤیا یعنی خواب میں دیکھنے کے معنی میں مستعمل تھا۔ جب یہ فتنہ بن گیا تو اب یہ خواب کے معنی میں استعمال نہیں ہوگا، بلکہ اس کا استعمال ہوگا یعنی بظاہر دیکھنے کے معنی میں۔ تو فتنہ بنتا ہی تب ہے اگر خواب میں وہ دیکھا ہو، سارا مشاہدہ کیا ہو، فتنہ نہیں بنتا۔ فتنہ بننا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ الرؤیا خواب والا نہیں ہے، بلکہ الرؤیا یہ رؤیتن کے معنی میں ہے، یعنی عالم بیداری میں، حالت بیداری میں، دیکھنے کے معنی میں۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری میں 3888 3888 یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہی رؤیا عین اریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں یہ آنکھ کا دیکھنا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا۔
تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر سے اور قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کی صحیح وضاحت سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ رؤیا سے مراد یہاں رؤیت ہے، یعنی عالم بیداری میں اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی جو سورہ بنی اسرائیل کی 1 نمبر آیت ہے، اس میں جو کلمات اور الفاظ استعمال ہوئے اس سے بھی بالکل واضح ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اسراء عطا فرمائی ہے وہ جاگتے ہوئے عالم بیداری میں بجستے ہی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے ساتھ عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے جہاں ابتدا کی ہے اس واقعے کی تو فرمایا سبحان الذی اسرا، اسرا یسری اسرا معنی ہوتا ہے رات کے وقت لے چلنا، رات کے وقت لے چلنا، لے جانا۔ اب اللہ رب العزت جل شانہ نے وہاں اسرا کا ذکر فرمایا جس کا مصدر اسرا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو رات کے وقت لے چلو۔ ان اسری بعبادی، اسری کا یہ جو امر کا صیغہ یہاں استعمال ہوا تو یہاں معنی بھی رات کے وقت لے چلنا۔ سورۃ الدخان کی آیت نمبر 23 میں ہے فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، کہ میرے بندوں کو رات کے وقت ہی لے چلیں، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اور سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 52 میں 52 میں ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، کہ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے چلیں، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اور سورۃ الحجر کی آیت نمبر 65 میں حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے حصے میں اپنے اہل کو لے چلو، یعنی لے کے نکل جو ان کو رات کے حصے میں۔ تو قرآن مجید میں ان مقامات پہ جہاں اسرا کا اور اسری کا کلمہ استعمال ہوا رات کے وقت جسم کے ساتھ لے جانے کے معنی میں استعمال ہوا۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں جو اللہ رب العزت نے حضور کے اسراء کا ذکر کیا ہے تو وہاں فرمایا اسرا بعبدہ، کہ وہ ذات اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی۔ اور یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اسرا بے روح ہی یا بے روح عبد ہی، فرمایا اسرا بے عبد ہی، اپنے بندے کو لے گئی۔ اور عبد کا یہاں اطلاق بھی ظاہر ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا وہ جسمانی معراج کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ العبد لا یطلق الا علی الروح والجسد، عبد کا اطلاق روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے۔ تو الذی اسرا بروح عبدہ نہیں فرمایا بلکہ الذی اسرا بعبدہ، کہ وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک لے گئی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اس کی ابتدا اور اس کا آغاز کلمہ سبحان سے فرمایا۔ سبحان کا ذکر کرنا اس آیت کی ابتدا میں مفسرین نے لکھا کہ اس واقعے کے غیر معمولی ہونے کی طرف اشارہ ہے، کہ یہ کوئی چھوٹا اور غیر معمولی واقعہ نہیں ہے بلکہ بہت بڑا اور عظیم واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ اور ذکر کیا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ سبحان، اس کی ذات بھی پاک ہے، اس کی صفات بھی پاک ہیں، اس کے افعال بھی پاک ہیں، نہ اس کی قدرت میں کوئی شک ہے، نہ اس کی طاقت میں کوئی عیب یا کمی یا کوتاہی ہے، بلکہ سبحان وہ پاک ہے اور غنی عن العالمین ہے، تمام جہانوں سے بے پرواہ اور بے نیاز ہے، اس کو سب قدرت ہے اور وہ قادر ہے، وہ اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جا سکتا ہے۔ تو کلمہ سبحان سے اس کا آغاز اور اس کی ابتدا فرمائی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہاں جو اسرا کا ذکر کیا، امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ الشفاء میں ذکر کرتے ہیں کہ لا یقال فی النوم اسرا، یہاں جو اسرا کا ذکر کیا ہے تو رات سوتے وقت اگر بندہ کہیں جاتا ہے تو وہاں اسرا کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے، سونے کی حالت میں اسرا کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اسرا کا اطلاق اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس خواب میں یا سوتے ہوئے نہیں بلکہ جاگتے ہوئے عالم بیداری میں
مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچے، اور پھر براق کا آنا، اور پھر جو ہے نا یہ جو اسراء ہے اس کا محل تکذیب و تصدیق بن جانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اسراء روحانی طور پر نہیں صرف بلکہ جسمانی طور پر ہوا، کیونکہ یہ محل تصدیق بن گیا، محل تکذیب بن گیا کہ کافر تکذیب کرنے لگے اور ایمان والوں نے اس کی تصدیق کی۔ جس نے تکذیب کی وہ کافر ہو گیا اور جس نے تصدیق کی ہے وہ مومن ٹھہرے۔ تو اگر صرف اسراء جو ہے وہ خواب کی حالت میں ہوتا اور یہ جو رؤیا اور یہ جو مشاہدہ ہے وہ خواب کی حالت میں ہوتا تو ظاہر کو خواب جو ہے وہ کسی کے کنٹرول اور قابو میں نہیں ہوتا۔ دن رات صبح شام لوگ خواب دیکھتے ہیں اور ایسے ایسے عجیب خواب دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچا ہوتا ہے۔ اگر خواب میں انسان جو کچھ بھی دیکھے، عادت سے ہٹ کر کوئی چیزیں دیکھے، اڑنے والے گھوڑے دیکھے، اپنے آپ کو اڑتا دیکھے، کوئی امریکہ، کوئی برطانیہ، کوئی لندن، جہاں مرضی خواب میں پہنچ جائے اور صبح اٹھ کے اپنے دوستوں کو بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، کوئی بھی اس کی تکذیب نہیں کرے گا، کوئی بھی اس کو جھٹلائے گا نہیں۔ یہ فتنہ اور آزمائش نہیں بنے گی، اللہ فتنۃ للناس، قرآن کہتا ہے کہ اس کو ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ اس کا آزمائش بننا اس بات کی دلیل ہے کہ الرؤیا خواب میں نہیں ہے بلکہ الرؤیا جو ہے وہ عالم بیداری میں اور جاگتے ہوئے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو یہ ساری چیزوں کا مشاہدہ عطا فرمایا ہے۔ تو بحمد تعالیٰ ان دلائل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک معراج ہے وہ جسمانی ہے، صرف روحانی نہیں۔